یہ ہے نیکی ایک اور پہلو سے، اور یہ کیا پہلو ہے اقرار صاحب؟ جی بالکل ظاہر ہے، ہم ماؤں سے بات کر رہے تھے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں، اور وہ اس کا اثر بہرحال ابھی باقی ہے. میں وسیم بہت رنجیدہ تھے. بریک میں بھی ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سب کو ہدایت عطا فرمائے. ابھی بھی کسی نہ کسی طرح سے ماؤں سے متعلقہ ایک موضوع ہے. ایمبولینس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پاکستان کے اندر ایک بہت ہی تیز گاڑی چلاتا ہوا، ہارن پہ اور اس پہ ہوٹر پہ ہاتھ رکھا ہوا ایک جو ہے نا ایک میل ڈرائیور ذہن میں آتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن اسلام آباد میں سیونگ 9 کے نام سے ایک ادارہ ایسا ہے. کس نام سے ہے؟ سیونگ 9. اچھا. اب پوچھتے ہیں کہ کیوں اس کا کیا نام کیا، کہ جو خواتین ایمبولینس ڈرائیورز جو ہیں وہ ایمبولینس کو ڈرائیو کرتی ہیں، اور اس وجہ سے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں خواتین کو گاڑی کے اندر خاتون کا ہونا ہی سوٹ کرتا ہے، زچگی کے معاملات اور اس کے علاوہ بھی ایسا. تو اس طرح کے کیسز کے لیے بھی، اور ویسے بھی یہ اٹ سیلف بڑی ہمت کی بات ہے کہ خاتون کا، اور وہ بھی ایمبولینس چلانا جو کہ ظاہر بہت آپ کو تیزی سے ڈرائیو کرنا ہے اور رش کرتے ہوئے آپ کو پہنچنا ہے اسپتال. تو جناب یہ انکریج کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آج کا یہ سیگمنٹ ہم نے ترتیب دیا ہے. ہمارے ساتھ سیونگ 9 کی ڈائریکٹر ریلیشن موجود ہیں نویر اورنگزیب صاحبہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، تھینک یو سو مچ. اور دو باہمت ایمبولینس ڈرائیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں، نازیہ تنویر صاحبہ اور شرین بی بی. ان سے بھی ہم ذرا بات کریں گے کہ اس رش میں، اس ٹریفک جیم میں، اور پھر جب ظاہر ہے کسی کی جان اور زندگی بچانے کا فریضہ آپ پر ہو تو کس طرح سے گاڑی چلاتی ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ یہ ہمیں تو وسیم صاحب کو بھی پہلا سوال یہ تھا، میں نے بھی آپ سے یہی پوچھا کہ سیونگ 9 جو ہے ذرا اس کی سٹوری بتائیے کہ یہ نام کیوں ہے. بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے اے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. بیسکلی ہم لوگ بھی اسی پرنسپل کے اوپر کام کرتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ وقت کے اوپر لگا دیا گیا ایک ٹانکا جو ہے آپ کو اگلے 9 ٹانکوں سے بچا سکتا ہے. ہمارا مقصد ہے ہی یہی کہ ہم لوگ ایمبولینس کے اندر اتنی اچھی آپ کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کریں کہ اس کے بعد جب آپ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو آپ اور زیادہ ایمرجنسی میں مبتلا ہونے سے مبتلا نہ ہو سکے. صحیح ہے. اوکے. سو اسی لیے اے اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، سیونگ 9. کیا بات ہے، اسے ڈرائیو کیا. زبردست. بالکل صحیح. اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر یہ جو ایمبولینس ہے اس کو ڈرائیو بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر جو پیشنٹس ہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کا خیال بھی رکھ رہی ہیں. تو نازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے آپ؟ یہ تو بڑا ماشاءاللہ ہمت والا کام ہے، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے یہ مناظر دیکھ کے، اور آپ لوگوں کو یہاں انوائٹ کر کے اسلام آباد سے خاص طور پر. فیصلہ کیسے کیا آپ نے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ وہ بیریئر کیسے توڑا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا مائک قریب کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ہمارے گاؤں کی ایک ضرورت تھی. آپ کہیں ٹھیک. اصل میں یہ ہمارے گاؤں کی ایک ضرورت تھی. وہاں پہ مردوں کی ایمرجنسیاں تو مرد ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن کوئی فیمیل کی ایمرجنسی میں اگر فیمیل نہ ہو تو وہ ایک گاؤں رورل علاقہ ہے، وہاں پہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی تھی. جس کی وجہ سے جب ہماری مینجمنٹ میں سے وہاں پہ گئے یہ لوگ، انہوں نے انٹرویو کیے، ہمیں سلیکٹ کیا، تب ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہم بھی خدمت خلق کریں گے، اور وہ بھی فیمیل کے ساتھ. پھر انہوں نے ہی ہمیں ڈرائیونگ سکھائی اور ہم نے ایمبولینس چلانا سیکھی. لیکن یہ ایمبولینس چلانا ہمارے یہاں سمجھ آتا ہے کہ ایک ذرا الگ مزاج کی ڈرائیونگ، اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے تو پھر آپ کو اشارہ بھی توڑنا ہے، پھر آپ کو ٹریفک جیم میں رستہ بھی بنانا ہے، اور پھر ظاہر ہے تو یہ اس طرح کی سکلز ہیں آپ میں کہ آپ جو ہے نا بہت ہی تیزی کے ساتھ پہنچا سکیں مریض کو اسپتال یا جہاں. الحمدللہ کہ اگر وہاں سے ہمارا ہاسپٹل کوئی 45 منٹ کی دوری پہ ہے لوکل گاڑی میں، جی، تو ایمبولینس ہماری تقریباً 25 سے 30 منٹ تک وہاں پہ ڈرائیو تقریباً آدھا ہو جائے گا. الحمدللہ پیشنٹ کو بحفاظت ہم ہاسپٹل پہنچا دیتے ہیں الحمدللہ. تو تب ہمیں خوشی ہوتی ہے جب. اچھا، اب یہ بڑا ایک دلچسپ بات ہے، میں نازیہ صاحبہ سے پوچھتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیجیے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو سو مچ. ایک تو آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ اب ظاہر اگر ایک گاڑی چلا رہا ہے کوئی، تو ہمارا مزاج عام طور پر یہ کہ ایمبولینس کو راستہ ذرا مشکل سے ملتا ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگ اب ماشاءاللہ اس طرف آنا بھی شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. تو اب یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ پیچھے گاڑی میں یا ایمبولینس میں کوئی خاتون ڈرائیونگ کر رہی ہیں یا ظاہر مرد ڈرائیونگ کر رہے ہیں، تو وہ تو مزاج ویسا ہی رہے گا، رستہ لینے میں آپ کو دشواری ہوگی. تو کیا دقت ہوتی ہے، یا اب لوگوں میں یہ تھوڑی سی آگہی آنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں ایمبولینس کو جو ہے نا وہ راستہ دینا، یا پرابلمس ہوتی ہیں آپ کو اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو؟ نہیں، کم ہی پرابلمس ہوتی ہیں. کافی لوگ راستہ دے دیتے ہیں. زندہ باد. جی، کافی اویئرنیس آ گئی ہے ہمارے ملک میں شاید.
क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो रास्ता दे देते हैं एम्बुलेंस को, चलो, बहुत कम लोग हैं जो नहीं देते। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सही, तो ये मुझे बताइए, और वैसे भी चूंकि इस्लामाबाद में ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा है कि वहाँ ट्रैफिक के कवानीन और अल्लाह करे कि बस ये बाकी मानदा लोग हैं उनको भी ये शऊर आ जाए इंशाल्लाह। तो आपने जो आम ड्राइविंग, एक तो नॉर्मल गाड़ी चलाना है और एक एम्बुलेंस चलाना है, इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया आप तक? पहले मैंने गाड़ी कभी नहीं चलाई थी। अच्छा, चलाई ही नहीं थी? नहीं। मैंने जब ज्वाइन किया यहाँ पे इस इदारे में, उसके बाद ही मैंने ड्राइविंग सीखी और मैंने एम्बुलेंस ही ड्राइव की है। क्या बात है। अच्छा, और अभी भी कभी नहीं होता इत्तेफाक कि एम्बुलेंस के अलावा कोई और गाड़ी या घर में? बहुत कम चलाती कम हूँ चलाना। जी। दोनों को एक ही तरह से चलाती है या अलग अलग तरीका है दोनों का? नहीं, अलग तरीका है ना, ज़ाहिर है इमरजेंसी जल्दी लेकर जानी पड़ती है, तो अलग तरीका है एम्बुलेंस चलाने का। जिंदा। तो ये मुझे बताइए कि बड़ी शानदार बात है कि इन्होंने यहाँ जब इदारा ज्वाइन किया तो उसके बाद ये ड्राइविंग उन्होंने सीखी, और उस तरह से ट्रेन करना कि 45 मिनट का जो सफ़र है वो 25 मिनट में तय हो जाए। तो इसके लिए क्या SOPs थी, किस तरह से इसको आपने इस ट्रेनिंग को तरतीब दिया कि वो ख़वातीन जो बिलुमूम ड्राइविंग करते हुए थोड़ा घबराती हैं पाकिस्तान में, या वो ख़वातीन जिन्होंने कभी ड्राइविंग की ही नहीं पाकिस्तान में, तो उनको सिखाना है और उस तरह से सिखाना है कि इमरजेंसी को भी टैकल और हैंडल कर सकें वो? मैंने इनको हमेशा से यही वाली बात कही थी कि घबराना नहीं है आपने सबसे पहले तो, लेकिन उससे ज़्यादा यही था कि जितनी हौसला अफजाई हम इनकी कर सकते थे उतनी हौसला अफजाई हमने इनकी की है। कहीं पे अगर गाड़ी लग भी जाती है, हमने इस पे कभी कोई मसला नहीं क्रिएट किया है। और मैंने हमेशा यही बात अपने अब्बू से सीखी थी कि जब तक एक्सीडेंट नहीं होता आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैंने भी इसी तरीके से सीखी थी। उसके बाद मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था गाड़ी चलाने का, मेरे ख़्याल में मैं आज उसके बाद से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलाती हूँ, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ के। शुरू में बहुत सारी मुश्किलात भी का भी सामना करना पड़ा हमें भी और इन ख़वातीन को भी, क्योंकि ज़ाहिर एक गाँव में ख़वातीन पहली दफ़ा गाड़ी चलाना सीख रही थी और उसके बाद एक एम्बुलेंस चलाना सीख रही थी। तो अपनी ही कम्युनिटी में से लोगों की तरफ से काफ़ी नेगेटिव फीडबैक भी सुनने को मिला कि ये औरतों का काम नहीं है करने वाला, इनको नहीं करना चाहिए है, और बहुत सारी इसी तरह की बातें सुनने को मिली थी। लेकिन हौसला अफजाई करते करते, वहीं पे लोगों को भी एजुकेट करते करते, उनको भी हम लोगों ने जो है, बहुत एक लंबा प्रोसेस था जिससे हम गुजर के आज इस मरहले तक पहुँचे हैं जहाँ पे अब ये खुद से इमरजेंसीज लेके जाती हैं, हॉस्पिटल्स तक पहुँचाती हैं। आप फ़र्ज़ कीजिए किसी मरीज़ को पिक करने के लिए गए, तो क्या वो मरीज़ या उसके जो ख़ानदान वाले वो एकदम से परेशान तो नहीं हो जाते, या उनके लिए हैरत की बात तो नहीं होती कि अच्छा ये खातून एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, या उनको पहले से मालूम है कि ये जो इदारा है इसमें ख़वातीन ही एम्बुलेंस चलाती हैं? उनको पता है ये पहले से, क्योंकि हम लोगों ने इसको मार्केट किया ही ऐसे कि हम लोग चाह ही यही रहे थे कि ख़वातीन जो हैं वहाँ की, जो इस गांव की ख़वातीन हैं, वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अदरवाइज़ पहले ये हुआ था, हमारी एम्बुलेंस की जो दूसरी इमरजेंसी थी, वो हमारी पहली एम्बुलेंस जो हमने मर्दों के साथ शुरू की, हमें दूसरी कॉल रिसीव हुई रात के 11 बजे, और वो एक खातून थी जो लेबर में जा रही थी। अब वो मर्द वहाँ पे पहुँच तो गए, लेकिन वो इवन वहाँ पे जाके उनका ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर सकते थे, क्योंकि एक हमारी रिलीजियस बाउंड्री वो मौजूद है, कल्चरल बाउंड्रीज हमारी कुछ मौजूद हैं। हमने वहीं पे रियलाइज़ किया कि इस प्रोसेस को हमें कितना स्पीड ट्रैक करने की ज़रूरत है। हमने जल्दी से जल्दी इंटरव्यूज़ किए, हमने इनको ट्रेनिंग इनकी दी। अगले 3 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग हो गई और इन्होंने एम्बुलेंस के अंदर काम करना शुरू कर दिया हुआ था। शरीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोगों का रिस्पांस क्या होता है जब सड़क पे या आप कहीं पे भी किसी रश वाले एरिया में होती हैं, तो आमतौर पे लोगों का रद्द-ए-अमल कैसा होता है? वो हैरत से देख रहे होते हैं आपको, या आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इनकरेज कर रहे होते हैं? अगर आप बता सकें। माइक आई थिंक। हाँ जी जी, ये नाजिया साहिबा जी। जी भाई, शुरू में ऐसा हमारे साथ भी होता था कि लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते थे जब हम रोड्स पे एम्बुलेंस लेके निकलते थे, तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ हमें फेस करनी पड़ी उस कम्युनिटी में जो बिल्कुल एक पसमानदगा इलाका था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह के इन 3.5 साल में तकरीबन हमने जो ये 650 इमरजेंसी उठाई है, लोगों का इतना शऊर आ गया है कि अब वो लोग हमें सराहते हैं, क्योंकि उनको पता है ये हमारे ही गाँव की बेटियाँ हैं, और हम वो अपनी भी बेटी को इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि इस रास्ते पे चलने के लोगों की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों को सलाम, और बाकी आपके तरफ से जितनी भी ख़वातीन ऐसे काम कर रही हैं जो कि, और बिलखुसूस
آپ کو سلام کی. بڑا مشکل کام ہے, آپ نے جس طرح کہا بہت ریلیجیس باؤنڈریز بھی ہیں, کلچرل باؤنڈریز بھی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. Impressive ہے بہت, منفرد بہت سوچ اور very بالکل impressive. بہت ہی انسپائر کرنے والی اور بہت امپریس کرنے والی کہانی. جی ابھی تک جو ہیں یہ خواتین مئی 2019 سے لے کر 600 سے زیادہ جانیں بچا چکی ہوئی ہیں. واو. اچھا کیا کہنے جی, زندہ. ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کی جان بچانا ہوتا ہے. واہ واہ واہ, بہت بڑا کام لیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے. سو یہ ساری داستان آپ کے سامنے ہے, اور آپ سے بھی یہ ایک تو کوشش یہ تھی کہ ان کے اس کام کو اپریشیٹ کیا جائے, سب کے سامنے لایا جائے کہ اتنی اچھی ایگزامپلس بھی ہیں, اور دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے اگر آپ لوگ بھی ہاتھ مضبوط کریں گے تو 600 جانیں بچائیے. اگر ایک بھی اور جان بچانے میں آپ کا 1 منٹ کا بھی کردار ہوتا ہے تو اس کا اجر آئی ایزیوم کہ بہت زیادہ ہوگا, ہماری اور آپ کی توقعات سے بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. سو ونس اگین تھینک یو ویری مچ. ایک بار پھر بہت ساری تالیوں میں رخصت کرتے ہیں سارے دوستوں کو. بہت بہت شکریہ. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں بانٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ. سہولت بازار لایا رمضان اسپیشل ڈیلز, افطار واؤچرز اور بے شمار گفٹس. آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاگ آن کیجیے www.sahulatbazaar.com پہ, اور مزید معلومات کے لیے +92 322 7335 749 پر ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں.